بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان یوم البیع کا حکم کے کیمیات کے اندر جب ہم نے کہا کہ کیمی کا وہ ضامن ہوگا تو وہاں پر قیمت کی تعین میں کون سا دن معتبر ہے، ملاک ہے، تو اس میں ایک احتمال یوم الحکم کے یوم البیع کا احتمال ہے اور اس کا حکم ہے. قیمت کے ارتفاع کے دیگر اسباب کا حکم کے قیمت کے ارتفاع میں جو دیگر اسباب پائے جاتے ہیں، مثال مکانی وغیرہ، تو اب تک جو ہماری گفتگو تھی وہ زمانی اعتبار سے تھی، اور مکانی اعتبار سے جب قیمت مرتفع ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا. تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب کیمیات میں قیمت کی تعین میں یوم البیع کے احتمال کا حکم ہے، اور مکانی سبب سے قیمت کے ارتفاع کے حکم کو بیان کرنا. پھر عینی اضافے سے ارتفاع کا حکم کہ اس چیز کے اندر اگر عینی اضافہ اور زیادتی ایجاد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت مرتفع ہوتی ہے، اس کا کیا حکم. چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کیمیات کے اندر جو مختلف دنوں کو قیمت کی تعین میں معیار قرار دیا جا رہا تھا مختلف آراء اور اقوال کی بنیاد پر، کہ جس میں مثلا اب تک جو احتمالات اور اقوال بیان ہوئے، قیمت یوم التلف کا ملاک اور معیار قرار پانا جو مشہور قائل تھے، پھر یوم الغصب کے حوالے سے یوم غصب جو ہے اس کو ملاک قرار دینا، اعلیٰ قیمت کو ملاک اور معیار قرار دینا. ابھی ایک اور احتمال کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو یوم البیع کو معیار قرار دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ثم انہ حکی عن المفید والقاضی والحلبی، کہ حکایت کیا گیا ہے جناب مفید سے، شیخ مفید سے، قاضی ابن براج سے، حلبی یعنی ابو الصلاح حلبی سے. ان سے جو بات حکایت کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ الاعتبار یوم البیع، کہ اعتبار جو ہے وہ یوم بیع کی نسبت ہے. بیع یوم بیع جو ہے وہ یعنی وہ دن جس دن معاملہ ہوا وہ دن معتبر ہے. کہاں پر؟ فیما کانا فسادہ من جہت التفویض الی حکم المشتری، جہاں پر فساد اس معاملے کا کس عنوان سے ہے، کس جہت سے ہے. اس جہت سے کہ جب اسے یعنی اس کی قیمت کی جو ہے قیمت کو حوالے کیا گیا مشتری کے حکم کی طرف. یعنی مشتری مثلا دکان پر آیا، اس نے وہ کوئی چیز لینی تھی اور بائر نے اسے وہ چیز دے دی اور کہا کہ اس کی جو تم قیمت تعین کرو گے وہی تم قیمت اس کی دے دینا. تو اب یہ معاملہ فاسد ہے اس معاملے میں کہ قیمت کی تعین کو حوالے کر دیا گیا مشتری کی طرف اور یوں معاملہ بند کر دیا گیا. تو یہاں پر عوض اور معوض کو معین ہونا ضروری ہے اس معاملے کے اندر. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ عوض جو ہے بائیں کی جانب سے معین نہیں ہوا، اس کی قیمت مشخص نہیں ہوئی، تو یہ معاملہ باطل ہے. اب اس باطل اور فاسد معاملے میں کہ جس کا فساد اس جہت سے ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کہ جو یوں فاسد ہوں وہاں پر یوم البیع جو ہے وہ معتبر ہے، ملاک اور معیار یوم البیع کا ہے کہ جس دن معاملہ ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ولم یعلم لہ وجہ، کہ اس کی یعنی اس قول کی جو ہے وہ کوئی وجہ کوئی دلیل یہاں پر موجود نہیں ہے. پھر توجیہ فرماتے ہیں ان کی کہ وَلَعَلَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ، ممکن ہے کہ یہ بزرگان ارادہ کرتے ہوں اسی سے یوم قبض کا، نہ یوم البیع کا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِغَلَبَةِ اتحاد زمان البیع والقبض، کیونکہ بیع اور قبض کا جو زمان ہے، وقت ہے، وہ اکثر طور پر متحد ہے، ایک ہے. یعنی جس وقت جس زمانے میں معاملہ واقع ہو رہا ہے، جس وقت میں معاملہ واقع ہو رہا ہے، اسی وقت میں قبض و اقباض معمولاً جو ہے وہ عام طور پر صورت پاتا ہے. تو اس طرح ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے یوم قبض کی جگہ پہ یوم بیع کی تعبیر استعمال کی. جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ حدیث کے اندر جو ہم نے کہا کہ امام نے یوم المخالفہ کی جگہ نیچے یوم الاختراع کا کلمہ استعمال کیا تھا، اور ان دونوں میں ہم نے کہا تھا کوئی فرق نہیں تھا، اسی لیے تعبیر وہ استعمال کی گئی. تو یہاں بھی اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ شیخ توجیہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور چونکہ فرق نہیں ہے لہٰذا انہوں نے یوم البیع کی تعبیر استعمال کی ہے. وَإِلَّا ان کی مراد جو ہے وہ یوم القبض ہے. یوم القبض یعنی وہی روز
وہی دن جو کہ زمان کا دن ہے، جس کو ہم یوم زمان سے بھی یاد کرتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن پھر خود شیخ انصاری اسی توجیہ کو دروا کے رد بھی کر رہے ہیں کہ ففہم کہ آپ خود اس کے اندر غور کریں کہ بعض محشرین فرماتے ہیں کہ در واقع یہ لعلہم یریدون سے جو توجیہ کر رہے تھے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس ففہم میں کہ چونکہ وہ اہل فن ہیں اور اس موضوع کے اندر مہارت رکھتے ہیں، فقیہ ہیں، تو اگر انہوں نے یوم البیع کا کلمہ استعمال کیا ہے، تعبیر استعمال کی ہے، تو وہ موضوعیت رکھتی ہے۔ بہرحال وہ یوم البیع ہی کو میلاد کو معیار جانتے ہیں، لیکن چونکہ البتہ ان کے کلام اس طرح سے درست نہیں ہے، تبھی شیخ انصاری مجبور ہیں کہ وہ اس طرح ان کی توجیہ کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم انہ لا عبرۃ بزیادۃ القیمۃ بعد التلف علی جمیع الاقوال۔ اب اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تلف کے بعد، آیا وہ قیمت جو بڑھ جاتی ہے تلف کے بعد وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ انہی احتمالات میں سے ایک احتمال یہ کہ جو اس قیمت کے کو معتبر جانا جائے، یعنی اس قیمت کو جو بڑھ گئی ہے تلف کے بعد اس کو معتبر جانا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، لا عبرت، اعتبار نہیں ہے اس قیمت کی زیادتی کا تلف کے بعد تمام ان اقوال کی بنیاد پر، الا انہ تردد فیہ فی الشرائع، مگر یہ کہ اس کے اندر تردید کی ہے محقق یعنی اول نے شرائع کے اندر انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس کے اندر تردید کی ہے کہ وہ یعنی یہ کہ مثلا ہم قیمت کو معتبر جانے یا نہ جانے، جو تلف کے بعد وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر وہ تردید کر رہے ہیں، یعنی در واقع وہ ایک تمایل دکھاتے ہیں اس کے اعتبار کا۔ اور آگاہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ، یہ بھی شاید اس وجہ سے کہ کما قیل، جو بات پہلے کہی گئی ہے کہ من جہت احتمال کون القیمی مضمون بمثل، یہ احتمال اور یہ مبنا نظر میں رکھتے ہوئے کہ قیمی جو ہے وہ اپنے مثل سے مضمون ہے، یعنی قیمیات کے اندر بھی جو چیز شخص کے ذمے پہ آ رہی ہے وہ مثل در واقع، اور وَدَفْعُ الْقِیمَةِ إِنَّمَا هُوَ لِإِسْقَاطِ الْمِثْلِ، اور قیمت جب وہ ادا کر رہا ہے تو وہ در واقع مثل کو اپنے ذمے سے ساقط کر رہا ہے۔ قیمت کا دفع کرنا، ادا کرنا، یہ اسقاط ہے اسی مثل کا در واقع۔ اور شاید ہم کہیں کہ یہ جو یہاں پر تردید کی جا رہی ہے کہ تلف کے بعد قیمت کے اعتبار میں، یہ بھی اسی وجہ سے ہو کہ چونکہ جب وہ تلف کے بعد قیمت ادا کر رہا ہے تو اس روز سے ادا میں ابھی اس کے ذمے پہ مثل ہی ہے، جب مثل ہے تو اس کی قیمت جو ہے جو اس وقت یعنی تلف کے بعد جب وہ ادا کر رہا ہے اسی دن جو اس کی قیمت ہے وہ ہی اس پر ضروری ہے کہ ادا کرے، چونکہ وہی وہ دن ہے جس میں وہ مثل منتقل ہو رہی ہے قیمت کی طرف۔ تو یعنی اس اعتبار سے وہ جو یوم الادا ہے اسی کی قیمت اگر بڑھی ہوئی ہے تو وہ معتبر ہے، اسی صورت میں یہ اس مبنا پہ ہو سکتی ہے جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وقت تقدم انہ مخالف لاطلاق النصوص والفتاوی، آپ یہ پہلے جان چکے ہیں، بات مقدم ہو چکی ہے کہ یہ جو مبنا ہے کہ کون القیمی مضمون بمثلہ ہی، یہ مخالف ہے اطلاق نصوص والفتاوی کے، یعنی ہم فتاوی اور نصوص کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کیمیات کے اندر زمان قیمی کا ہے، نہ جو ہے وہ اسی کے مثل کا۔ تو اس طرح اس مبنا کے مطابق یہ تردید تھی اور یہ مبنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی ایک اور مطلب کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا کہ اعلیٰ قیمت کا وہ ضامن ہے کہ اعلیٰ قیمت ادا کرے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیمت کا ارتفاع، جتنی ہم پوری بحث کر چکے ہیں، وہ اختلاف، وہ تنازعات جو بیان ہوئے پیچھے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ قیمت مرتفع ہو رہی تھی زمانی اعتبار سے، کہ ثم انما ذکرنا من الخلاف، وہ جو ہم نے نزاع بیان کیا پیچھے، انما ہوا فی ارتفاع القیمت بحسب الازم، کہ یہ اختلاف یعنی اس مورد میں تھا کہ جہاں قیمت کے ارتفاع میں یہ اختلاف اور نزاع تھا بحسب الازمنہ، کہ وہ قیمت جو مرتفع تھی زمان کے اعتبار سے، اور وہ پیچھے جو بحث ہم نے پوری اور وہ جو نزاع جو پیچھے اس سلسلے میں، اس قول کے سلسلے میں بیان کیا، وہ اس تناظر میں تھا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِسَبَبِ الْأَمْكِنَةِ، لیکن اگر وہ ارتفاع قیمت مکانوں کی وجہ سے ہے، یعنی مختلف مکانوں کے اعتبار سے قیمت کا ارتفاع سامنے آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ملاک المعیار ہے، اور کس مکان کی ارتفاع قیمت جو ہے وہ یعنی کس مکان کی قیمت جو ہے وہ یہاں پر ملاک قرار پائے گی۔ تو اس کی مثال فرماتے ہیں کہ کما اذا کان فی محل الزمان بعشرہ، جیسا کہ مثلا وہ زمان کے اس جگہ اور مکان میں 10 درہم کی ہے مثلا وہ چیز، وفی مکان، زمان کے محل میں جہاں پر وہ زمان اس کے اوپر آیا، اور وفی مکان تلف، یعنی جہاں اس نے قبض کی تھی چیز،
اسی جگہ پر زمان اس کے ذمہ پر آیا تو وہاں وہ 10 کیے. وفی مکان تلف ب20 اور جہاں وہ چیز تلف ہو رہی ہے وہاں پر وہ 20 درہم کی ہے. وفی مکان المطالبۃ ب30 اور جہاں وہ مطالبہ کر رہا ہے وہ 30 کی ہے، 30 درہم کی ہے. تو یوں مختلف مکانوں میں مختلف جو ہیں وہ یہ قیمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور ظاہر اعتبار و محل تلف فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ جو تلف کا محل ہے جہاں وہ چیز تلف ہوئی ہے وہ معتبر ہے. کیوں؟ لأن مالیت الشیء تختلف بحسب الامکن، کیونکہ ایک چیز کی جو مالیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے اماکن کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے. ایک چیز کی مالیت کیا ہو جاتی ہے؟ مختلف ہو جاتی ہے. وتدارکہ بحسب مالیتہ، اس کا تدارک جو ہے وہ اس کی مالیت کے اعتبار سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تدارک جو ہم نے کہا تھا کہ جب وہ چیز تلف ہوتی ہے تو وہی جو اس کی قیمت ہے اسی ہی سے وہ اس کا تدارک کرے. تدارک کا یہی معنی تھا تاکہ وہ خلا جس وقت آ رہا ہے وہ پر ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. تو اب اسی تلف کے مکان میں جو اس کی مالیت تھی وہاں پر وہ اسی سے اس کا تدارک کرے گا. تو اس طرح ظاہر یہ ہے کہ اعتبار اسی تلف کے محل کا ہے. پھر یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عین کی جو زیادتی ہے اس کے اندر، وہ جس کی وجہ سے قیمت مرتفع ہوتی ہے، وہ عین کی، وہ خود عین کے اندر کی زیادتی ہے جس کی وجہ سے وہ قیمت مرتفع ہو رہی ہے. مثلا اگر اس نے بکری غصب کی تھی، اب وہ مثلا موٹی ہو رہی ہے، تو یہ جو زیادتی اس کے اندر آ رہی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اضافے کی وجہ سے ایک قیمت جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے. تو ایک مرتبہ قیمت کا ارتفاع اسی ہی وجہ سے ہے. تو منشأ ارتفاع قیمت کو اگر آپ دیکھیں اس اعتبار سے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف، یہ جو جتنی باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ارتفاع قیمت کے حوالے سے، یہ جو تنازعات ہم نے، اختلاف جو بیان کیا، انما هو فی ارتفاع القیمت السوقیہ، یہ جو ہے وہ قیمت بازاری کے ارتفاع میں کے اعتبار سے تھی. یہ تمام اختلاف اسی میں تھا کہ جہاں قیمت بازار کی وجہ سے مرتفع ہو رہی تھی. الناشئۃ من تفاوت رغبت الناس، کہ جو ارتفاع کہاں سے نکلتا ہے؟ لوگوں کے رغبت کے فرق سے، کہ ان کی رغبتیں متفاوت ہوتی ہیں لہذا بازار کی قیمت جو ہے وہ متفاوت ہو جاتی ہے. اور پیچھے ہم نے جو بحث کی وہ اسی تناظر میں تھی. اب آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَاصِلًا مِنْ زِيَادَةٍ فِي الْعَيْنِ، اگر وہ ارتفاع اس قیمت کا حاصل ہو اس عین کے اندر اضافے سے، زیادتی اس کے اندر آئی ہے، مثلا وہ چیز جو ہے وہ موٹی ہو چکی ہے، مثلا وہ بکری تھی موٹی ہو گئی، تو فَظَاهِرْ كَمَا قِيلَ، تو ظاہر یہ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے عدم الخلاف فی زمان اعلیٰ کے، تو اعلیٰ ترین قیمت کے زمان میں کوئی اختلاف نہیں. ظاہر دلائل سے جو ہے وہ یہی مطلب. وفی الحقیقت لیست قیم التالف مختلفۃ، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر تالف کی جو قیمتیں ہیں وہ مختلف نہیں ہیں. وانما زیادتها فی بعض اوقات الزمان لاجل زیادت العین، کہ اس کی جو زیادتی ہے بعض زمان کے اوقات میں وہ اس کی زیادت عینی کے سبب ہے، کیونکہ زیادت عینی جو ہے وہ وجود پائی ہے، اس کی وجہ سے وہ قیمت جو ہے اس کی مرتفع ہوئی ہے. اور یہ زیادت عینی الحاصلۃ فیہ، کہ جو اس کے اندر حاصل ہوئی، النازلۃ منزلۃ جز الفائد، کہ جو ایک جزء فائد کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتی ہے. وہ چیز جب تلف ہوئی تو در واقع وہ جو زیادتی تھی وہ ایک جزء فائد کے طور پر حساب ہوتی ہے، کہ وہ ایک جز اس کا تلف ہوا ہے، لہذا زمان میں اس کو نظر میں رکھا جائے گا. نعم یجری الخلاف المتقدم فی قیمت هذه زیادت الفائدہ، فرماتے ہیں کہ لیکن ہاں جاری ہوگا وہی خلاف جو پیچھے مقدم ہوا اس یعنی فوت ہونے والی جو زیادتی تھی اس کی قیمت میں. چونکہ جب ہم نے کہا کہ یہاں پر وہ جو زیادتی حادث ہوئی، وجود میں آئی، اس کے اندر اس کی وجہ سے قیمت مرتفع ہوئی، تو اب ہم نے کہا کہ وہ ضامن ہے اس کا، اس ارتفاع قیمت کا، کہ وہ اعلیٰ قیمت دے گا، اور یہ بھی اعلیٰ قیمت جو اسی زیادتی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو یہاں پر وہ جو پیچھے اختلاف ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر ملاک اور معیار کیا ہے، کہ یعنی یہ جو زیادتی اس کے اندر آئی کس دن کے قیمت کو ملاک اور معیار قرار دیا جائے گا، اس کے زمان کے حوالے سے. تو یہاں پر چونکہ مثلا پہلے دن کی جو اس کے اندر جو زیادتی آئی، پہلے دن اسی کی زیادتی کی وجہ سے اس کی ایک قیمت تھی، دوسرے دن اسی زیادتی کی وجہ سے اس کے اندر ایک اور قیمت جو ہے سامنے آتی ہے.
پھر جب وہ تلف ہوتی ہے، ممکن ہے کہ تلف ہونے کے وقت وہ چیز اپنی اس پہلی قیمتوں کی نسبت سے کم ہو جاتی ہے. تو اس میں کس دن کی قیمت کو نظر میں رکھا جائے گا اور وہ ضامن ہوگا اس کا؟ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ، وہی جو سابقہ اختلاف تھا وہ یہاں پر جاری ہوگا. وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَوْمِ فَوَاتِهَا أَوْ يَوْمِ زِمَانِهَا أَوْ عَلَى الْقِيَامِ، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ معیار جو ہے وہ اس کے فوت ہونے کا دن ہے، یا اس کے زمان کا دن ہے، یا اس کی اعلیٰ ترین قیمت کا جو دن ہے وہ ہوگا. تو ان مختلف جو پیچھے ہم نے اختلاف بیان کیا ہے، اس اختلاف کو یہاں بھی جاری جانیں گے، اور جو وہاں پہ چیز طے ہوئی وہی یہاں پر اس کے مطابق حکم جاری کیا جائے گا. تو یہ درواقع وہ مباحث تھے جو پیچھے ہم نے اس کیمیات کے اندر کیمی کے تعین ہونے کے بعد جو احتمالات اور اقوال تھے وہ یہاں تک بیان ہوئے. اگلے درس کے اندر ایک اور مطلب کی طرف شیخ انصاری اشارہ کرتے ہیں کہ جو درواقع بدل حیلولہ کے موضوع سے وابستہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.